انصار عباسی کی آج کی خبر سے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ یہ الیکشن جیت نہیں رہی، اور میاں نواز شریف نے بھی جو وزیر اعظم بننے کے لیے لندن سے ہی روانہ ہو گئے تھے، اب یہ ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ یہ جو پانی ہے وہ بہت گہرا ہے، لہٰذا انہوں نے انڈائریکٹلی اپنا جو کینڈیڈیچر ہے وہ واپس لینے کی کوشش کی ہے۔ کہا ہے کہ ابھی تو اس سٹوری میں یہ کہا گیا ہے ذرائع سے کہ ابھی تو میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں، اور بھی بہت کچھ کہا گیا کہ اگر وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو وہ ایک خاموش بیسیکلی انتقام ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کو 2017 میں اقتدار سے اتارا تھا۔ تو یہ جو کہانی ہے انصار عباسی کی، میں اس کو شکست کی کہانی سمجھتا ہوں، اور اس کو ہم نقطہ بہ نقطہ اور ایک ایک ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھتے رہیں میرا یوٹیوب چینل مختلف، اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ آج جو انصار عباسی صاحب ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کی لائن کو ٹو کرتے رہے اور ہمیشہ سے مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے لیے ایک ایسی خبریں جو ان کے لیے مثبت خبریں ہو سکتی ہیں وہ ہمیشہ دیتے رہے، تو ابھی ان کی جو تازہ ترین خبر ہے جو ڈسکس ہو رہی ہے، جو میڈیا میں بڑی اس کو فلیش کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں۔ دراصل یہ فیصلہ تو میاں نواز شریف نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ تو اس ملک کے عوام نے کرنا ہے کہ انہوں نے کس کو اگلا وزیر اعظم بنانا ہے۔ البتہ مسلم لیگ نون کو ابھی سے، جب الیکشن میں صرف 2 مہینے باقی ہیں، 2 مہینے 8 دن باقی ہیں، ابھی سے یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ پانی بہت گہرا ہے اور مسلم لیگ نون کی نیا اس میں سے پار ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کی دیر از سو مینی ریزنز کیوں مسلم لیگ نون نہیں جیت پائے گی۔ اس میں 16 مہینے کا اقتدار بھی شامل ہے، اس میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی بھی شامل ہے، اور اقتدار سے ہٹنے کے بعد عمران خان کا بیانیہ بھی شامل ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو ابھی اسٹیبلشمنٹ ان کی پارٹی کے ساتھ جو کر رہی ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے، اور اس وقت جو پی ڈی ایم کی پرانی پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ ساری انہوں نے مسلم لیگ نون نے اپنے ساتھ گینگ اپ کر لی سوائے پیپلز پارٹی کی، اور وہ پیپلز پارٹی بھی ان پر تنقید کر رہی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ خطرہ ہے مسلم لیگ نون کو وہ جنرل عاصم منیر سے ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے وہ تمام جو انٹرنیشنل کانسٹیٹوئنسیز تھی میاں نواز شریف کی، جن کو بیچا جا رہا تھا، جن کو مارکیٹ کیا جا رہا تھا کہ میاں صاحب کے بارے میں سعودی عرب نے خاص طور پہ کہہ دیا ہے کہ اگر ہم سے کچھ پیسے لینے ہیں تو میاں صاحب کو وزیر اعظم بنائے، تو جنرل عاصم منیر نے نئی حکومت بننے کا انتظار نہیں کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم میاں نواز شریف کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی کا بھی انتظار نہیں کیا، وہ نگران وزیر اعظم صاحب کو ساتھ لے کر سعودی عرب، کویت اور یو اے ای گئے اور ان سے اپنے معاہدے کروا لیے گئے جو انویسٹمنٹ کے معاہدے کرنے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تخصیص یا وہ ایک ایکسکلوسیو ریلیشن شپ جو میاں نواز شریف کا سعودی عرب سے اور عرب امارات کے ساتھ اور عرب ممالک کے ساتھ اور قطر کے ساتھ بتایا جا رہا تھا، اس کو تو وہ جنرل عاصم منیر صاحب نے خود ہی کلٹیویٹ کر لیا۔ یہ پاور سٹرکچر یا پاور پالیٹکس جو تھی اس میں انہوں نے سمارٹلی میاں نواز شریف کو ایک طرح سے آؤٹ کر دیا، اور ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ تو یہی تھا کہ جیسے یہ پچھلے 16 مہینے چلے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بیسیکلی ایک ہنگ پارلیمنٹ کے ساتھ اور ایک کمزور وزیر اعظم کے ساتھ لیڈ کے رول میں رہتے ہوئے اگلے 4-5 سال جو ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اس میں میاں نواز شریف کہیں فٹ نہیں ہو رہے تھے۔ تو آج یہ جو انصار عباسی کی سٹوری ہے مسلم لیگ نون کے ذرائع سے، یہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون نے اس منظر نامے کو پہچانتے ہوئے ریٹریٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سٹوری میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ میاں صاحب اگر وزیر اعظم چوتھی بار بنتے بھی ہیں تو وہ کچھ عرصے کے بعد استعفیٰ دے کے اپنا کوئی جانشین مقرر کریں گے اور اس کے لیے اقتدار چھوڑ دیں گے۔ ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر میاں صاحب آتے ہیں اور بقول ان کے کہ انہوں نے انتقام کی بات اب ختم کر دی ہے اور وہ معیشت کو ٹھیک کریں گے، اور اگر معیشت کو وہ ٹھیک کر لیتے تو وہ کیوں چھوڑیں گے اپنے
किसी जानशीन के लिए अपनी जगह, पहला सवाल। और दूसरा, इसी में एक सवाल ये रखा गया है कि चूंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास तजुर्बा है माजी में वज़ारत उज़्मा का, तो हो सकता है वो उनको कंटिन्यू करवाएं और मरियम साहबा को पंजाब में भेजें। अभी पंजाब की बात तो छोड़ देंगे, पंजाब का क्या मैंडेट आता है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हैसियत क्या होगी। असल बात तो ये थी कि जो लेकर आए थे मियाँ नवाज शरीफ साहब को और वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दे रहे थे, वहां अगर वज़ारत उज़्मा के लिए अभी भी शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के अंदर एक कैंडिडेट है मरियम के मुकाबले में, तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ के ब्राइट चांसेस हैं फॉर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टरशिप और मियाँ साहब के कोई चांसेस नहीं है। ये इससे तो ये साफ ज़ाहिर होता है। उसके अलावा अगर आप देखें कि ये जो सारा मंजरनामा है, इसमें मियाँ साहब की वो जो रिवेंजफुल पॉलिटिक्स थी, जिस तरह से वो मरी में उन्होंने गुफ्तगू की, वो जहाँ जाते हैं वही बात करते हैं कि कह तो रहे हैं कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, और वैसे तो वो उन्होंने अदालत में भी कहा था कि मैंने चूंकि अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था मामला, तो मैं अदालत से बरी हो गया हूँ 2 दिन पहले। और उन्होंने कहा कि अगला केस उसका क्या बनेगा, तो उन्होंने कहा वो भी अल्लाह के सुपुर्द है। तो यानी कि अल्लाह के सुपुर्द होता तो शायद वो पहले भी बरी हो जाते, उनको सजा ही ना होती। ये एस्टैब्लिशमेंट के सुपुर्द था, एस्टैब्लिशमेंट ने उनको पहले सजा दिलवाई है, अब उनके केस ख़त्म हो रहे हैं। तो मियाँ साहब ने लगता है कि मुकम्मल सरेंडर कर दिया है। पहले तो खुद को उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के सामने सरेंडर किया और उनके सुपुर्द कर दी अपनी सारी चीज़ें, और अब वो जो हालात देख रहे हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे हैं, उसमें बतौर वज़ीर आज़म एक चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की जो ऑप्शन थी, उससे वो लगता है खुद ही पीछे हट रहे हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए शुक्रिया।